فرمایا یہ وہ کتاب ہے اگر اس کو پکڑو گے تو اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ، جنت کی راہ یہ کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے، یہ گائیڈ لائن ہے، گائیڈ لائن، یہ تمہیں دکھائے گی وہ راہ، جنت کی راہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کتاب کے علاوہ اور کتابوں کے پیچھے نہ چلنا، دوسری راہوں پہ نہ چلنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کتاب سے تمہیں کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے، جدا۔ آج اللہ کی کتاب سے ہمیں انہی کتابوں نے جدا کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہودی کی کتاب سے بھی آپ استفادہ کریں، قادیانی کی کتاب سے بھی آپ استفادہ کریں، پرویزی کی کتاب سے بھی آپ استفادہ کریں، ہندو کی کتاب سے بھی آپ استفادہ کریں، یہ تو ہمارے محدثین، فقہاء، مجتہدین، ہمارے دین کے لوگ ہیں۔ آپ غیروں سے بھی استفادہ کریں، لیکن جہاں اللہ کی کتاب کے خلاف بات آ جائے بس اسے چھوڑ دیں۔ یہ کفر ہے اللہ کے بندوں، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے دین قیم، قیم کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی نگہبانی کرے، نگرانی کرے۔ فرمایا یہ ہے وہ کتاب اللہ بیان فرماتا ہے، یہ ہے وہ اصول اللہ بیان فرماتا ہے ان الحکم الا للہ کے۔ اگر اس اصول پہ چلو گے، اس قاعدہ کو اپناؤ گے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں مانوں گا، پارلیمنٹ کی بات ہو قرآن کے خلاف میں نہیں مانوں گا، اسمبلی کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، کچہری اور عدالت کی اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، جج اور مجسٹریٹ کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، لیڈر کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، امام کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، فقہاء اور محدثین، مفسرین کی بات، مجتہدین کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، اکثریت کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، ماں باپ کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، یار اور دوست کی بات اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا، اپنے بڑے کی بات اس کتاب کے اگر خلاف وہ نہیں مانوں گا، اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کی بات اگر اس کتاب کے خلاف وہ نہیں مانوں گا۔ تو ضمانت دیتا ہے قرآن ذالک الدین القیم، اب یہ وہ دین ہے جو تمہاری نگرانی کرے گا، گمراہی سے تمہیں بچائے گا۔ آج ہم بے نگراں ہو گئے ہیں، ہماری نگرانی ختم ہو گئی ہے، ہم بھٹک رہے ہیں گمراہیوں کے اندر۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بشارت کے ساتھ اللہ نے یہ بات بتا دی، میں ہدایت نامہ بھیجوں گا زندگی گزارنے کی جس کے اندر ہدایات ہوں گے کہ تمہیں عقائد کیا اپنانے ہیں، تمہیں نظریات کیا بنانے ہیں، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے دنیا کے اندر۔ اگر ان ہدایات کے اوپر تم عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے بچ جاؤ گے۔ دیکھیں کتنی آسان اور اتفاق کی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ لوگوں نے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، لوگوں نے ضد اور انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ القلم کی یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان آیات کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت کتنے شدید الفاظ کے اندر بیان فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ بیان فرماتا ہے چھوڑ دو مجھے، من اور اس شخص کو بھی چھوڑ دو یکذب بہذا الحدیث، جو اس حدیث کو جھٹلائے، جو اس حدیث کی تکذیب کرے۔ حدیث ہے نا، لوگ کہتے ہیں آپ حدیث کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم تو اس حدیث کو مانتے ہیں جس حدیث کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب بتاؤ اللہ کی حدیث اور اللہ کی کلام اور اس کے آیتوں کے بعد کس چیز پہ یہ یقین کریں گے؟
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، ایک حدیث وہ ہے امام بخاری نے نقل کی ہے، ایک حدیث وہ ہے امام مسلم نے نقل کی ہے، ایک حدیث وہ ہے جو دونوں نے نقل کی اور متفق علیہ ہو گئی ہے، متفق علیہ ہو گئی ہے۔ اب تو قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے الیاذ باللہ، لیکن یہ روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اگر یہ روایت جھوٹی کہہ دی اس کو، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے منکرین حدیث کی اینک لگائی ہے۔ کہتے ہیں یا لوگ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے، ایک طرف انسانوں کی حدیثیں ہیں، دوسری طرف اللہ کی حدیث ہے۔ وہ اللہ نزل احسن الحدیث، جس نے احسن حدیث نازل کی ہے، تمام حدیثوں کے اندر بہتر حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، تمام احادیث کے اندر اور تمام کلاموں کے اندر خیر الحدیث کتاب اللہ، بہتر حدیث کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرق کیجئے میرے بھائیوں، فرق کیجئے۔ اللہ گواہ ہے، ہم ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ صحائح ستہ کے اندر ہو، چاہے وہ صحائح ستہ کے بعد دوسری کتابوں کے اندر ہو، لیکن حدیث وہ ہوگی جو ہمیں دین سکھائے۔ وہ کیا کرے؟ ہمیں دین سکھائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ ادا کرو، نماز پڑھو جس طرح مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو قرآن میں تو حدیث طریقہ نہیں ہے نا صلاۃ کا، ہم احادیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول نے کھانا کیسے کھایا ہے، اللہ کے رسول نے پانی کیسے پیا ہے، اللہ کے رسول سویا کیسا کرتے تھے، اللہ کے رسول جاگا کیسا کرتے تھے، اللہ کے رسول مسجد میں کیسے جاتے تھے، اللہ کے رسول مسجد سے کیسے نکلتے تھے، اللہ کے رسول ہم بستری کیسے کرتے تھے، اللہ کے رسول سفر کیسے کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول اپنے معاملات کیسے کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیثوں سے ہی لیتے ہیں نا۔ جو حدیثوں کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ گمراہ شخص ہے۔ لیکن حدیثوں کے ماننے کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امام بخاری کی صحیح بخاری کو، امام مسلم کے صحیح مسلم کو اٹھا کے اللہ کی کتاب کے اوپر سوار کر لیں اور پھر اللہ کی کتاب جو ہے وہ ماتحت ہو جائے ان کتابوں کے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے انہ لقول فصل، یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس کی ہم نے حفاظت کی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے آگے اور پیچھے سے باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے دروازے بند کر دے باطل کے، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، چھوڑیے مجھے اور اس شخص کو بھی چھوڑیے، چاہے وہ علامہ ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، مجتہد ہو، امام ہو، محدث ہو، مفسر ہو، دنیا کے بڑے سے بڑا شخص ہو۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، من عام ہے، اللہ بیان فرماتا ہے جس نے اس کتاب کی تکذیب کی، اس کتاب کی تکذیب کی، کیا ہوگا پھر؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس کو ہم پکڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرف سے پکڑیں گے حیث لا یعلمون، اس کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں، چاہے ان کے پاس اکثریت ہو، چاہے ان کے پاس بہت بڑا علم ہو۔ اللہ بیان فرماتا ہے یہ میرے پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، بس آپ ان کو مہلت دیجئے، تھوڑی مہلت، زندگی کی یہ تھوڑی مہلت دیجئے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اللہ بیان فرماتا ہے کیا اللہ کی اس حدیث کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو؟ جب اللہ کی کتاب بیان کی جاتی ہے کہ رسول پہ سحر نہیں ہوا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، اتنی بڑی کتابوں کے اندر اتنے بڑے مولویوں نے لکھا ہے، اتنی کتابیں بھری ہے، پوری امت کہہ رہی ہے، حدیثوں کے اندر ہے، آج یہ شخص کہتا ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا۔ بھائی میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کی کتاب کہتی ہے
کہ نبی کو مسحور کہنے والا ظالم اور گمراہ ہے. نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا, نبی بے حیا نہیں ہوتا, العیاذ باللہ. نبی اللہ کے فرشتوں کو نہیں مارا کرتا. وہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ میں موت کا فرشتہ ہوں, آیا ہوں روح قبض کرنے کے لیے. موسیٰ نے یہ تھپڑ اٹھایا اور اسے منہ پہ مارا. وہ روتا ہوا اللہ کے پاس گیا کہ اللہ جس کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا, موسیٰ نے تو مجھے تھپڑ مارا, وہ تو روح دے ہی نہیں رہا ہے. اب آپ بتائیں, روایت پہ آپ غور کریں. اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ موسیٰ سے کہو کہ بیل کے پیٹھ پہ تم ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم تمہاری زندگی بڑھا دیں گے. پھر وہ فرشتہ آیا, کہا موسیٰ اللہ نے کہا ہے کہ بیل کے پیٹھ پہ تم ہاتھ رکھو, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال میں تمہارے بڑھا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا کہ وہ سال بھی تو پورے ہو ہی جائیں گے نا, پھر بھی تو مجھے موت مرنا ہی ہے نا, تو چلو آج ہی مر جائے, اللہ کا حکم ہے. کہا ٹھیک ہے تم روح لے لو. یہ روایت ہے. اللہ کے بندو غور و فکر کرو, اللہ کے فرشتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں, اور پھر تھپڑ مارنے والا بھی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے میں آیا ہوں تیری روح قبض کرنے کے لیے, اور موسیٰ علیہ باللہ اللہ کا حکم نہ مارے اور اسے تھپڑ مار دے. ایسے ہو سکتا ہے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ. ان باطل روایات کو بچانے کے لیے اللہ کے نبیوں کی بےزتی, اللہ کی کتاب کی تکذیب, اللہ کے کلام کی تکذیب. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ موت کی گھڑی آتی ہے اللہ فرماتا ہے اس ایک گھڑی انسان پھر آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے, چاہے یہ موسیٰ ہو چاہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. نبیوں کا تو کام یہ تھا خود اللہ کا حکم ماننے والے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی, اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے. یہی تو ان کا مشن تھا کہ ان دنیائی فرعونوں کا حکم نہیں چلے گا, میرے رب کا حکم چلے گا. یہی تو ان کا مشن تھا دنیا کے اندر, یہی تو جھگڑا تھا دنیا کے اندر. آج نبیوں سے ایسی باتیں منسوخ کر دی گئی. اللہ بیان فرماتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون, اس قرآن اس حدیث کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون, اور جب یہ بیان ہوتا ہے تم ہنستے ہو, تم روتے نہیں ہو. ظالمو, اللہ کی کتاب سن کے بھی تم ہنسا کرتے ہو, اللہ کی کتاب کے ساتھ تم مذاق کیا کرتے ہو. وانتم صامدون, اور اس کتاب کے مقابلے میں تم کس سے بیان کرتے ہو؟ کسی اللہ کی کتاب. کس طریقے سے اللہ کی کتاب یہ چیزیں بیان کر رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں, آپ اللہ کی کتاب بیان کریں, اس کے مقابلے میں آج کس سے بیان کیے جائیں گے؟ فلاں روایت کے اندر آتا ہے, فلاں فقیہ نے لکھا ہے, فلاں مجتہد نے لکھا ہے, فلاں مفسر نے لکھا ہے. اللہ کے بندو, اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اس کتاب کی قدر پیدا کر دے. یہ وہ کتاب ہے جس کے پھیلانے کے لیے, جس کتاب یہ اپنے موبائلوں کے اندر اللہ کے واسطے جو آپ ٹون رکھتے ہو, بیل رکھتے ہو, تو سیدھی سادہ رکھے کریں, اور جب یہاں رکھتے ہو تو اس کو سائلنٹ کر لیا کریں. تو اللہ کے بندو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی یہی تھی کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, میرے امت کے لوگوں تمہارے پاس اگر اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی پہنچ جائے تو اس آیت کو کیا کرو, دوسروں تک پہنچاؤ. یہ جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کتاب کو سیکھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. یہ کتاب ان لوگوں پہ نازل ہوئی جو بکریاں چرایا کرتے تھے, جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, جو
دیہاتوں کے رہنے والے تھے. اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کتاب کو ہم نے آسان کر دیا ہے, کوئی ہے اس سے نصیحت لینے والا. یہ بہت آسان کتاب ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے آپ صرف بھی سیکھیں, نحو بھی سیکھیں, لیکن صرف اور نحو سیکھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بغیر اس کے قرآن انکمپلیٹ ہے. اللہ کی کتاب بغیر اس کے بھی کمپلیٹ ہے. یہ نحو اور صرف کے علوم اس کتاب سے نکلے ہیں. کہاں سے نکلے ہیں؟ اس کتاب سے نکلے ہیں. اور یہ اہل عجم کے لیے ہوا کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ہم اور آپ پشتو زبان والے ہیں نا, تو ہم جب پشتو زبان بولتے ہیں تو ہمیں نحو اور صرف کی ضرورت ہوتی ہے. اردو بولنے والے ان کو نحو اور صرف کی ضرورت ہوتی ہے. نحو اور صرف یہ گرامر کی کتابیں ہیں. جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے لیے نحو اور صرف جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. عام لوگ جو ہے وہ اپنی زبان بولتے ہیں. جس طرح ہم پشتو بولتے ہیں, الف سے یا تک پوری پشتو ہمیں آتی ہے, ہمیں معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو الفاظ نہیں آتے وہ ہم اپنے بڑے سے قرآن کہتا ہے, اسی لیے قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ اصول ہمیں قرآن نے دیا ہے. جو چیز نہیں جانتے دوسرے سے آپ پوچھ لیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے نحو اور صرف ایک اچھی چیز ہے, آپ اس کو ضرور سیکھیے. میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا, خود بھی کوشش کروں گا, آپ ضرور سیکھیے. لیکن آپ اپنے آپ کو روکیے نہیں کہ جب تک میں عربی نہیں سیکھوں گا, جب تک میں نحو اور صرف نہیں سیکھوں گا, اس وقت تک میں قرآن کا ترجمہ نہیں کروں گا. نہیں اللہ کے بندو, قرآن کے ترجمے جن لوگوں نے لکھے ہیں انہوں نے نحو اور صرف سیکھا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی علماء انہوں نے نحو اور صرف سیکھا ہے, تب جا کے انہوں نے یہ ترجمے لکھے ہیں. تو ان سے آپ استفادہ حاصل کریں. انہی ترجموں سے اپنے اساتذہ سے آپ قرآن سیکھیے, ترجمے کے ساتھ سیکھیے. اس کے بعد خود اس کتاب کے اوپر غور و فکر کرے, عمل کرے, اور پھر اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائے. تو انشاءاللہ سارے ساتھی یہ کام کریں گے. ہمارا دنیا میں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر جھگڑا ہے تو یہی جھگڑا ہے کہ اللہ کی بات مان لو, ٹھیک ہے نا. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کا تو ایک الگ فرقہ ہے. میں نے کہا جی ہاں الگ فرقہ ہے ہمارا فرقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. ہمارا فرقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہمارا فرقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. ہمارا فرقہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں. ہمارا فرقہ یہ ہے کہ ہم ملائکہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ ہمارا فرقہ ہے. اب تمہارا بھی فرقہ ایک ہے اور تم بھی اس ساری چیزوں کا دعویٰ کرتے ہو. تم بھی کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, کتاب کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب میں جو ہے اس کو نہیں مانتے ہو, صرف دعویٰ کرتے ہو. اللہ کے رسول نے جو کیا اس کو آپ نہیں مانتے ہو. آپ کی شادی سنت کے خلاف, آپ کی غمی سنت کے خلاف, آپ کے کاروبار سنت کے خلاف. آپ دیکھ لیں معاملات کے اندر جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ سارا زنا, یہ سود, یہ رشوت, یہ ملاوٹ, ناپ تول کے اندر کمی, یہ ساری چیزیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہی فرقہ پرست لوگ کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ان لوگوں سے ہم الگ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. اب ہمارا وہی دعویٰ ہے جو تمہارا دعویٰ ہے. تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے. تم کہتے ہو ہم رسول کو مانتے, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو مانتے. تم کہتے ہو ہم قرآن کو مانتے, ہم بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے. تم کہتے ہو ہم آخرت پہ ایمان رکھتے, ہم بھی کہتے ہیں ہم آخرت پہ ایمان رکھتے. تم کہتے ہو ملائکہ کو مانتے, ہم بھی ملائکہ پہ ایمان رکھتے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے الحمدللہ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے پاس جب اللہ کے رسول کی سنت آتی ہے تو اپنے بدعات اور رسومات اور خرافات اور باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے اماموں اور اپنے استادوں کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیتے ہیں. آپ کے لیڈر الگ الگ ہیں, آپ سیاسی اور مذہبی اور لسانی فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے, اور ہمارا دین جو ہے دین اسلام ہے. ہم نے ان تمام فرقوں کو, تمام جماعتوں کو چھوڑ دیا ہے. آپ کے لیڈر دوسرے ہیں, ہمارا لیڈر, ہمارا امام, ہمارا قائد, ہمارا قائد اعظم, ہمارا قائد اعلیٰ, ہمارا امام الاعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھو اگر ہمارے فرقے پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتائیے. تو شرم سے اس کی آنکھیں پھر نیچے ہو گئی. اللہ کے بندو یہ باتیں لوگوں کو بتاؤ, کون سا نیا فرقہ ہے؟ بس صرف بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا جائے اس پہ عمل کیا جائے. ہمیں لوگوں سے شکوہ اور شکایت یہ ہے کہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں. بس اس دعوے پر عمل کر لے, ہمارا اور ان کا اختلاف ختم ہو گیا. ہم ایک ساتھ ہیں, ایک بھائی ہے پھر انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اس کے بعد اگر کسی کو سوال ہو, اشکال ہو تو انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن اور سنت سے جواب دوں گا. وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو اصل میں خالقین جمع خالق کی ہے. خالق کہتے ہیں بنانے والے کو. تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں
یہ پنکھے کا ایک خالق ہے، اس مکان کا ایک خالق ہے جس نے اس مکان کو بنایا ہے، اس پنکھے کو بنایا ہے. تو اس طرح ہر چیز کو بنانے والا جو ہے وہ اس کا خالق ہوتا ہے. یہ لغوی لحاظ سے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا معجزہ تھا کہ وہ پرندے کو جو ہے مٹی سے پرندہ بناتا تھا. تو وہ کہتا تھا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں. تو یہ دیکھو انی اخلق لکم، یہ اخلق لکم جو ہے بمعنی بنانے کے ہے. میں بناتا ہوں اس مٹی سے ایک شکل پرندے کے، فانفخ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے کیا ہو جاتا ہے، زندہ پرندہ بن جاتا ہے. تو اس مٹی سے شکل پرندے کی بنانا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے خود کیا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر زندگی ڈالنا اور کمپلیٹ کرنا اس کو یہ کام کس کا تھا؟ یہ اللہ رب العزت کا تھا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہے خالق ہر چیز کا. جس مٹی سے عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل بناتا تھا تو اس مٹی کا بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سورہ رات کے اندر فرماتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بنائے ہیں. کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح تخلیق کی ہے؟ یعنی تخلیق تو لوگ کرتے ہیں، جیسے پنکھا بنا دیا، گاڑی بنا دی، مکان بنا دیا، کپڑا بنا دیا، ٹوپی بنا دی، یہ ساری چیزیں لوگ تخلیق کرتے ہیں. کیا اللہ کی تخلیق کے جیسے بھی تخلیق کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی تخلیق جو ہے وہ مخلوق کی تخلیق سے بالکل الگ ہے. وہ تخلیق کیا ہے کہ سب سے پہلے ابتدا جو تخلیق کی ہے، مخلوق کی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے. بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پہلی دفعہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تمام وسائل